حضرت نہیں سوال حضرت کیوں کہہ رہے ہو؟ جب یہ نبی کے بیٹے نہیں ہیں، نبی کی اولاد میں نہیں ہے، سوال حضرت کہنے کا حق کہاں سے مل گیا؟ سوال تو کرنے دو، پہلے سوال تو کرنے دو سبھی کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حال ہی میں ایک فتنہ جو خود کو مولائی کہلوانا پسند کرتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں احمد حسن نام کا ایک گمراہ شخص جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کافی کوششیں کرنے میں لگا ہوا ہے، اور جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو اس دور کا مجدد کہتے ہیں، جبکہ یہ شخص صحابہ کا کھلا گستاخ ہے۔ آئے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتا ہے، اور اس کے مردود ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بنگلور کے مناظرے کے بعد اس کو اس کی اوقات پتہ چل گئی ہوگی۔ آئیے اس کے پرانی ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں یہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، اور اس کے جواب میں حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان بھی سنیں گے۔ آئیے اس پوری ویڈیو کو دیکھتے ہیں ریئیکشن کے طور پر۔ کہ جنگ جمل جو ہوئی تھی اس میں حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر تھے، اور ایک طرف مولا علی تھے، تو ان دونوں میں حق پر کون تھا؟ مولا علی تھے یا حضرت عائشہ یا طلحہ اور زبیر تھے؟ یہ سوال ہے نا تمہارا۔ تو سامعین محترم، جنگ جمل میں بھی مولا علی حق پر تھے۔ نمبر ایک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ سیاہ ستہ میں پڑھ سکتے ہیں، تمام کتب تواریخ میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری ایک بیوی مولا علی کے مقابلے پہ آئے گی اور اس پر مقام حوض میں کتے بھونکیں گے، اس وقت وہ حق پر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے یہ حدیث ہے۔ تو جب رسول خود فرما رہے ہیں کہ جو بیوی میری علی سے لڑے گی اس پہ کتے بھی بھونکیں گے اور کتے بھونکے بھی، حضور نے فرمایا اس وقت وہ حق پر نہیں ہوگی۔ تو جب رسول فرما رہے ہیں کہ اس وقت وہ حق پر نہیں ہوگی، تو اب رسول کی مانے کہ تمہاری مانے؟ پورا جواب سمجھا، سوال چھوٹا ہوتا جواب بڑا ہوتا۔ دوسری بات، جب مولا کائنات علی علیہ السلام نے جنگ کو فتح کر لیا تو اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہوئی، اداس ہوئی اور نادم ہوئی۔ جب نادم ہو گئی تو سامعین محترم انہوں نے توبہ کی۔ جب توبہ کر کے نادم ہو گئی تو ساری بات ہی ختم ہو گئی۔ بھائی جب توبہ کر لے آدمی تو بات ختم ہو گئی۔ فَإِنْ يَتُوبُ يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر معاویہ بھی توبہ کر لیتا تو بات ہی ختم ہو جاتی، مگر مولا علی سے لڑا بھی بعد میں، توبہ کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اسی کو تو منافق کہتے ہیں۔ پورا ہو گیا آپ کا؟ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات کو لے کر اور حضرت امیر معاویہ کی ذات کو لے کر ٹکراتے ہیں اور سنیوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سنیوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف حضرت علی اور حضرت معاویہ، جنگیں ہوئی ہیں ان کے درمیان، لیکن وہ اجتہادی خطائیں تھیں۔ اس وقت جو حالات تھے اس کی وجہ سے ہو گئی آپس میں، لیکن دونوں صحابی رسول ہیں۔ سنی یہ مانتا ہے کہ دونوں صحابی رسول ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی کہو گے تو ایمان ہاتھ سے جائے گا، کیونکہ ان کے لیے بھی حدیثیں آئی ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، وہ تو داماد رسول ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں جب کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان سے باہر ہے، ان کی شان میں ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے، ان کی شان میں بھی نہیں۔ جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے، مجھے حیرت ہوتی ہے، گلی نکڑ میں گھومنے والا نوجوان واٹس ایپ میں، فیس بک میں مناظرے کر رہا ہے، معاویہ باغی تھے، علی حق پر تھے، ظالم فیصلہ وہ کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا۔ بات صحیح ہے؟ حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہوں، ان دونوں کا اگر فیصلہ آئے تو کون فیصلہ کرے گا؟ جو ان دونوں سے بڑا ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت ہے۔ ان دونوں کے اگر آپسی کچھ معاملات تھے بھی تو کون سا چوہا ہے جو ان کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے؟ بعض وہ ہیں خارجی کسے کہتے ہیں جو حضرت علی کی شان میں بکواس کرتے ہیں۔ یہ ظالم یزیدی ہیں، آج بھی ہیں ان کی اولاد میں کچھ لوگ، اولاد کا مطلب ان کے جانشین اس علم کو اٹھائے ہوئے ہیں جو یزید اٹھایا ہوا تھا، وہ حضرت علی کے خلاف بھونکتے ہیں۔ کچھ ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھونکتے ہیں، یہ شیعہ ہیں، وہ خارجی۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ان دونوں کی ناپاکیوں سے ہمیں بچا کر مولا نے دونوں کی محبت میں ہمیں عطا کیا۔ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو معاویہ کی شان کو بھی سمجھتے ہیں اور حیدر کرار کی شان کو